آج ہمارے مہمان ہیں پنجاب کے وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید. انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور سیاسی زندگی کے حوالے سے کیا کہا آپ بھی جانیے. اچھا محمود الرشید صاحب، کرنے کا تو بہت سارے کام ہیں، سیاست میں کیسے آنا ہوا؟ سیاست میں اصل میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں ایکٹیو ہو گیا اور اسلامی جمعیت طلبہ میں لاہور کا سیکٹری رہا، پھر صدر رہا، پھر پنجاب کا صدر رہا. تو ان دنوں میں اسلامی جمعیت طلبہ ایک بڑی مضبوط اور توانا ایک آواز سمجھی جاتی تھی. اسٹوڈنٹس کے اندر بڑا پاپولر بیس تھا اس کا. تو طلبہ کے مسائل کے حوالے سے میں پیش رہا اپنے کالج لائف میں. پھر یونیورسٹی سے بی آنرس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا اکنامکس میں 1978 میں. یہ وہ دور تھا جو بھٹو صاحب کی تحریک اور اس کے بعد پھر پی این اے، تو بڑا ایک پولیٹیکل پورا ایک زمانہ تھا. جی، تو میں اس لیے پہلے اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں آیا. اس کے بعد پھر عملی زندگی میں نے پہلا اپنا بلدیاتی الیکشن جو تھا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں وہ کنٹیسٹ کیا اور وہاں میں منتخب ہوا ایز اے چیئرمین اپنے لوکل کونسل کا. اس کے بعد پھر 87 میں الیکٹ ہوا، سیکنڈ ٹائم ریپیٹ ہوا. 88 میں پھر جو انتخابات ہوئے اس میں لاہور سے ہم 3 افراد منتخب ہوئے، باقی سب پیپلز پارٹی تھی. میاں نواز شریف، اختر رسول اور میں. اچھا، میرے مقابلے کے پہ سرفراز نواز تھے جو سٹنگ ایم پی اے بھی تھے. وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے. جی، بڑا ان کا ایک کارڈ بھی تھا، میلبورن کا ہیرو، اور رانی ان کے ساتھ کمپین کرتی تھی. اچھا، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دی. اور وہ الیکشن بڑا ٹف اس لیے تھا کہ میرے اوپر جو تھے لیاقت بلوچ تھے ایم ایل اے کے کینڈیڈیٹ، وہ لوز کر گئے. 3 دن بعد پریزیڈنشل الیکشن ہوتا تھا. اچھا، تو وہ اگر میں نے آپ کا لوز کر جائے تو ویسے ہی جو ہے نا ایک کمر ٹوٹ جاتی ہے نیچے والے کینڈیڈیٹ کی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں کوئی 1000 ووٹوں سے وہ الیکشن جیتا. بلوچ صاحب ہار گئے تھے. جی، لیاقت بلوچ صاحب ہار گئے تھے، خواجہ طارق رحیم جیتے تھے. ٹھیک. تو اس زمانے میں بڑی محنت کی. میرے پاس ایک بہت اچھا نیٹ ورک تھا مسلم یوتھ کلب کے نام سے. میں نے اپنے پورے علاقے میں نوجوانوں کی تنظیمیں بنائی ہوئی تھیں جو کھیلوں کے اندر کرکٹ، والی بال، بیڈمنٹن اور یہ ویٹ لفٹنگ وغیرہ کے لیے بڑے ایکٹیو تھے وہ لوگ. تو پیپلز پارٹی کو اس وے میں بھی وہ الحمدللہ میں اپنا حلقہ میں نے بچایا اور نوجوانوں نے خاص طور پر بہت بڑی تعداد میں مجھے سپورٹ کیا اور مجھے منتخب کیا. تو سیاست میں آنے کی جو وجہ تھی بیسیکلی اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی. جی، اسٹوڈنٹس پالیٹکس تھے. پھر میں سمجھتا تھا کہ سیاست میں آ کے آپ معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. میرے 1-2 بزرگ جو تھے پہلے سیاست میں تھے، میاں شریف زیلدار اچھرے سے، وہ ایم پی اے تھے، وہ میرے ماموں تھے. تو ان کو بچپن میں جب میں دیکھتا تھا تو یہ ارلی 60s کی بات ہے. تو بڑا ان کا ایک ڈیکورم اور ایک شخصیت ان کی ایسی ہوتی تھی. لاہور کی ٹوٹل 4-5 سیٹیں تھیں ایم پی اے کی. تو اس وقت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ نوکری شوکری کرنے کی بجائے یہ دیکھے یہ ایم پی ہیں کہ یہاں پر ڈپٹی کمشنر بھی آ کے تو ان سے مشاورت کر رہا ہے، اور علاقے کا جو یہاں کا ایس پی ہے وہ بھی آ کے مشاورت کر رہا ہے، اور لوگ اپنے سارے مسائل لے کے آ رہے ہیں اور یہ بیٹھ کے انسٹرکشنز دے رہے ہیں اور مسائل حل کر رہے ہیں. تو وہاں سے اسی طرح میرے خالو تھے سردار محمد حسین گنجا، سردار آصف احمد علی کے بھی وہ چچا تھے، تو وہ بھی ایم پی اے رہے قصور سے. تو ان 2 شخصیات کو بچپن میں دیکھ کے ان سے متاثر تھا کہ ہمیں نوکری شوکری کرنے کی بجائے اس فیلڈ میں جانا چاہیے. اچھا، آپ کو لگتا تھا اس وقت کہ آپ سیاست میں تو لاکھوں لوگ آتے ہیں، لگتا تھا کہ آپ ایم پی اے کی سیٹ تک جا پائیں گے یا منسٹر تک بن سکیں گے؟ نو ڈاؤٹ. میرا خیال ہے کہ میں تو گراس روٹ لیول سے چونکہ میں نے شروع کیا تھا اور میں زندگی میں 8 الیکشن لڑا ہوں جس میں سے 7 الیکشن میں نے جیتے ہیں. اچھا، سکسیس ریٹ. تو ایک الیکشن جو میں نے ہارا ہوں وہ بھی اسلامک فرنٹ جماعت اسلامی نے بنایا اور الائنس سے الگ ہو گئے. تو وہ مربت میں وہ کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اخلاقی دباؤ اتنا تھا کہ وہ بزرگ جو جماعت اسلامی کے تھے انہوں نے آگے انہوں نے کہا جی اب یہ اگر ہارنے کے بعد ہے تو اب آپ بھاگ رہے ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو رہے، آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. لہٰذا وہ میں کھڑا ہو کے وہ الیکشن لوز کیا. لیکن باقی میں نے 8 الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں، 7 میں اس میں جیتا ہوں. اچھا میاں صاحب، جو سیاست ہے، ایک طرف تو آپ نے کہا کہ آپ کا خیال تک خدمت ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک طرف یہ عوامی خدمت ہے، دوسری طرف یہ کہ سیاست بدنام بہت ہو گئی ہے.
یہ جب دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاستدان ہے وہ بڑا ہی ایک مظلوم طبقہ ہے. اچھا. اس لیے کہ وہ محنت کرتا ہے اور لاکھوں لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے صبح و شام. کسی سیاستدان کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو ناراض کرے. لوگوں کے انڈیویجول مسائل بھی اور جو کلیکٹیو مسائل ہیں علاقے کے اس کے اوپر بھی اس کی نظر بھی ہوتی ہے, وہ کوشش بھی کرتا ہے. لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کافی کچھ اس میں ڈیٹیریٹ ہو گیا اور سیاستدان کو اس طرح سے بدنام کیا گیا کہ سیاست اب ایک گالی بن گئی. اب عام آدمی جو ہے, ہمارے بچوں میں بھی اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا تو وہ اوائڈ ہی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس میدان میں یہ بڑا مشکل میدان ہے اور اس میں نہیں جانا چاہیے. حالانکہ سیاست جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں, میں تو اس میں اس کو ایک عبادت سمجھ کر آیا تھا کہ لوگوں کی ہم بلیسنگز لیں, لوگوں کی دعائیں لیں, اچھے کام کریں اور ملک کی خدمت کریں. تو یہ چیزیں کافی حد تک جو ہے اس کے اوپر اب لوگوں کے کویسچن مارک آ گئے اور بدقسمتی سے بہت سے پولیٹیکل لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے مار دھاڑ کر کے اور سیاست میں آنے سے پہلے جو بالکل ایوریج لائف تھی جن کی, وہ ملٹی ملینر ہو گئے. یہ مثالیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے پوری ایک پولیٹیکل کلاس کو جو ہے نا بیک فٹ پہ آنا پڑا اور بڑی ڈیفینسو پوزیشن ان کی بن گئی, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, آپ نے بات کی مار دھاڑ کی. اگر دیگر شعبۂ زندگی میں دیکھا جائے اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, ملک کے اور بھی شعبے ہیں, اچھا وہاں پر بھی ماردار بہت ہے. لیکن جو بدنامی کی بات ہم دیکھتے ہیں وہ سیاست کی آپ نے خود بھی کہا کہ اس میں ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی کمپین بھی سیاستدانوں کے خلاف کی گئی؟ ایک تو ہے کہ فیکٹر کے انٹرنل لوگوں نے ایسا کیا, ایک ہے کہ کہیں آپ کو لگتا ہے کچھ طبقوں نے جان بوجھ کے سیاستدانوں کو بدنام کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا برین سٹارمنگ بھی کی گئی اور اس میں یہ اس طرح کی سچویشن پیدا کی گئی ہر 10 سال 20 سال بعد. یعنی اس طرح کی سچویشن بن گئی کہ پولیٹیشین جو ہیں ناکام ہو گئے ہیں اور سوائے مال دھاڑ اور مال اکٹھا کرنے کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ملک کی اکانومی جو ہے اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, باقی چیزیں بڑی ڈیٹیریٹ ہو گئی ہیں. تو یہ تو ایک بڑی کیمپین سیاسی لوگوں کے خلاف اور خود سیاستدانوں کے خلاف یہ چلتی رہی ہے اور آج بھی چل رہی ہے. اچھا, اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں مختلف ہمارے ملک کے ادارے, جیسے میں نے پہلے کہا, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایز انسٹیٹیوشن بدقسمتی سے وہ ایز انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو نہیں بنا پائیں. اپنی اپنی پارٹیوں کو ایک ادارے کے طور پر اگر بنایا جاتا, خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو, خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو, ایون میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی جو ہمارا خواب تھا کہ ایز اے انسٹیٹیوشن بنے اور اس میں فیصلے کلیکٹیو ہوں اور اس میں میرٹ کی بنیاد پر جو لوگ پارٹی کے اندر جن کی سروسز ہیں ان کو آگے لایا جائے. لیکن یہ ہم نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے دیگر مختلف جو ادارے جو قوتیں ہیں انہیں در کرنے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں. اگر ہم اپنی پارٹیوں کو ایک ادارے کے طور پر چلاتے, کلیکٹیو ڈیسیژن ہوتے, میرٹ پر ڈیسیژن ہوتے اور یہ موروثی سیاست سے ہم باہر نکل کر عام آدمی کو اس دھارے کے اندر شامل کر کے وہ آگے لے کے آتے, تو ہمارا یہ سسٹم میچور ہو جاتا اور یہ حالات پیدا نہ ہوتے جس کا آج ہمیں سامنا ہے. اچھا, میں اگر دیکھتا ہوں نا ایک سیاستدان کو تو مجھے ایک بات کے اوپر لوگ بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے ایک دن پہلے ایک شخص نے سوال کیا سیاستدانوں کے حوالے سے, تو میں نے کہا یار وہ بہت بڑا کام کرتے ہیں, آپ جیسے جو مرضی ان سے کہیں. صبح ایک سیاستدان اٹھتا ہے تو درجنوں لوگ اس کے علاقے کے, سینکڑوں لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں, ان لوگوں کے کام ہوتے ہیں اور وہ اس کے لیے بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, سارا دن وہ کام کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ عوامی خدمت میں سب سے آگے ہوتا ہے, نہ بیوروکریٹ نہ کوئی اور آپ کو نظر آتے ہیں. تو لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی تعریف بھی سیاستدان کی کریں یا کہیں کہ یار یہ جینوئن کام کر رہے ہیں, تو وہ ذرا پریشان ہو کے یہ طبقات دیکھتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک رائیولنس اور جیلسی تو ہر جگہ ہے, لیکن اس میں ہماری غلطیاں بھی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو اسرٹ کر کے ریئل سینس میں پولیٹیکل پارٹیز ایک ادارے کے طور پر کام کرتی ہیں تو کسی کو کسی انڈیویجول کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی.
آج بھی ہمارے سیاستدان جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اپنی پارٹیوں کو بالکل بھول جاتے ہیں، اور ان کے گرد ایسے لوگوں کا گھیرا ہوتا ہے کہ جو ہر وقت ہر چیز اچھی وہ پیش کر کے وہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کی نظر میں منظور نظر بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور پارٹیوں کو، اس سیاسی لیڈرشپ کو پارٹیاں، یہ پارٹی ورکر اس وقت یاد آ جاتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب وہ مشکل حالات میں ہوتے ہیں، پھر پارٹی کے ورکروں کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، پھر ایجیٹیشن کے لیے کہتے ہیں، پھر محنت کے لیے کہتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے اور وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ پارٹیوں کو سٹریم لائن کر کے ان پارٹیوں کی تنظیم کو مضبوط کر کے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ جو گراس روٹ لیول کی پارٹیاں ہیں، 3-4 بڑی پارٹیاں ہیں، وہ یہ موروثیت سے باہر نکلیں اور میرٹ کی بنیاد پر نچلی سطح سے لے کر اوپر تک اپنی پارٹیوں کو آرگنائز کر کے ایک ادارے کے طور پر کام کرنے کا موقع دیں۔ اچھا یہ سب کچھ خیال ہے، ایک پرسیپشن ہے کہ کچھ ایسے طاقتور حلقے بھی اس ملک میں موجود ہے کہ جب کسی پولیٹیکل پارٹی کو اقتدار ملتا ہے اور اس کی لیڈرشپ اقتدار لے لیتی ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ کارکنوں کو نزدیک رکھنا بھی چاہے تو وہ اس کو ایسے مسائل میں گھیر لیتے ہیں یا اس طرح کی پالیسی اس کو دے دیتے ہیں کہ وہ پورے اپنے ٹینیور کے دوران اپنے ورکروں سے دور ہو جاتا ہے اور شاید وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس میں چلا جاتا ہے یا پاور پالیٹکس سے کہتے ہیں، اور اینڈ پہ اس کو یاد آتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مقتدر حلقے یا کوئی ایسے حلقے بھی پاکستان میں موجود ہیں جو اس کو کام ہی نہیں کرنے دیتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سچویشن ہو بھی، ایون دین جو ایک فرد اقتدار پہ ہوتا ہے اس کو اپنی پارٹی اور پارٹی کے ورکرز کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، حالات خواہ کچھ بھی ہوں، لیکن اس کی ٹاپ پرائورٹی وہ اس کا انسٹیٹیوشن اور اس کی پارٹی ہونی چاہیے۔ لوگ اگر کوشش کریں بھی تو اس حساب کو توڑ کے وہ اپنے ورکرز کے اندر اسے آنا چاہیے، اور محض ایجنسیوں کی بنیاد پر یا مختلف اداروں کی بنیاد پر یا بیوروکریسی کی بنیاد پر ان پر ڈیپینڈ کر کے حکومت چلانا کسی طور پر بھی وہ دانشمندی نہیں ہے، اور وہ پائیدار حکومت کبھی نہیں ہو سکتی، نہ وہ رزلٹ اورینٹڈ ہوگی۔ اس لیے میری ذاتی رائے میں ہمیشہ اس بات کا میرا بڑا فرم یہ نظریہ ہے کہ پارٹی قائدین کو جب وہ اقتدار میں آ جائیں انہیں اپنے پارٹی ورکرز کو ساتھ لے کے ان کی کور ٹیم ان کی پارٹی کے لوگ ہونے چاہیے۔ ناظرین وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک لیتے ہیں اور پھر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا میاں صاحب، آپ نے کہا کہ بتایا بھی جیسا کہ آپ نے جماعت اسلامی سے سٹارٹ کیا تھا، اگر جماعت اسلامی کی ہم وہ قیادت کو اوپر دیکھیں، انسٹیٹیوشنلائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں جس کا ذکر آپ نے کیا، تو ان کی قیادت میں آپ کو موروثی سیاست، یعنی پاکستان کی وہ ایک ایسی پولیٹیکل اور ریلیجیس پارٹی ہے جس کی قیادت کے سلیکشن کے اندر موروثی سیاست نہیں ہے، بدلتے رہتے ہیں لوگ، ایک خاندان نہیں ہے، اور جب کہ کمپیریٹیو کریں آپ باقی دیگر پولیٹکس پہ تو وہاں خاندانی سیاست آپ کو نظر آتی ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک ماڈل موجود بھی ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز اس ماڈل کو کیوں اڈاپٹ نہیں کرتی؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کا میں کوئی باقاعدہ حصہ نہیں رہا، اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں اسلامی جمعیت طلبہ میں ضرور تھا، اور عملی سیاست میں بھی ان کی ٹکٹ پہ بھی میں الیکٹ ہوا ہوں۔ ان کا جو طریقہ کار ہے اس میں عوام الناس کو اب کو بہت زیادہ چار نہیں ہوتا، عام جنرل پبلک کے لیے، جنرل میسج کو لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ ایک لمیٹڈ دائرے کے اندر تو بہت اچھا ہے، لیکن سوسائٹی کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے اور میسج کے اندر ایک اپیل کرنے کے لیے جو ان کا طریقہ کار ہے کہ عام آدمی کے لیے ان کے دروازے کھلے نہیں ہوتے، اور وہاں ایک سپیریئرٹی کمپلیکس ہے کہ یہ کوئی بڑے بہتر مسلمان ہیں ہم، اور باقی جو سارا معاشرہ ہے نا
وہ اس طرح سے نہیں ہے اور ان میں تو بڑا گند ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. تو یہ چیز ایک فرق پیدا کر دیتی ہے. عام آدمی تو کروڑوں کی تعداد میں ہے. تو جماعت اسلامی کے وہ محدود چند لوگ جو کردار کے اعتبار سے ان پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. بہت ہی بہترین لوگ ہیں اپنے اپنے معاشرے کے اندر. بلکہ اب تو وہاں بھی کافی ڈیٹیریشن ہو گئی ہے. جو پہلی نسل ان کی ہے وہ آلموسٹ اس دنیا سے رخصت ہو گئی, اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے اندر وہ کمٹمنٹ, وہ پیشن اور وہ چیزیں نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے ساتھ جو ہم لگے تھے, میں تھا, میرے ساتھ کئی اور دوست تھے جن کا ماضی میں تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ تھا. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ڈے بائی ڈے جماعت اسلامی کا جو سرکل ہے وہ سکویز ہوتا جا رہا ہے, سکڑتا چلا جا رہا ہے, اور ہم اگر کوئی بڑا کام کرنا بھی چاہیں تو اس پلیٹ فارم پر آ کر وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. لہٰذا جب عمران خان سے ملے اور ان سے بات کی, ان کے وین کا پتہ چلا اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ اندر سے پورا پکا مسلمان آدمی ہے اور یہ ریاست مدینہ کی حضرت عمر فاروق کی اسلامی نظام کی بات کرتا ہے اور پاکستان کو عزت دلانے کی اور عام آدمی کی لائف کو اپلفٹ کرنے کی بات کرتا ہے, تو ہمارے دل کے اندر جو یہ ساری چیزیں ہیں جو جماعت اسلامی کے اندر بھی ہمیں ملی تھی ورثے میں, تو ہم نے قریب ترین اس شخص کو پایا. فرق صرف یہ تھا کہ اس بندے کی جو بات تھی وہ عام آدمی کو اپیل کرتی تھی. اس کا کینوس بہت وسیع تھا. وہ میسج تک کہتا تھا کہ لے جاؤ مجھے نوجوانوں میں, اور وہ انہی کو مخاطب بھی کرتا تھا. اور پھر دیکھتے دیکھتے ہم نے 5-10 سال میں دیکھا کہ لوگ جو مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ عمران خان کدھر ہے جی, یہ کرکٹر ہے جی, یہ بھاگ جائے گا جی, یہ ہو جائے گا جی, لیکن وہ بالکل ایک بڑے پختہ اور مصمم ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا رہا. بڑی مشکلات آئیں, لیکن ایک وقت آیا کہ جب لوگوں نے ایک ٹرن لیا اور لوگوں کے ذہن بدلے اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ سارا کچھ اب بدلنا چاہیے. اچھا, یہ جو آپ سوچ کے آئے آپ سب لوگ اس وقت, ہم اگر سٹارٹ کی دیکھیں جب لاہور کا جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان والا, تو جو چہرے عمران خان صاحب کے ساتھ دائیں اور بائیں کھڑے تھے اور جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ سوچ کے آئے تھے, ود دی پیسج آف ٹائم بلکہ بہت جلد ہم نے دیکھا کہ وہ سارے چہرے کہیں دور ہو گئے اور کچھ نئے, بالکل نئے ڈفرینٹ لوگ آ گئے جب وہ اقتدار کے قریب آئے یا اقتدار میں. یہ سب کیا ہوا, اور وہ لوگ کہاں ہیں جو ان کے ساتھ اصل میں چلے تھے؟ دیکھیں, وہ لوگ اب بھی ساتھ ہیں. یہ جو سیاست کی مجبوریاں وہ اپنی جگہ ایک آئیڈیلزم ہے کہ آئیڈیل تو یہ تھا کہ وہی سارے لوگ جو ڈے 1 سے اس جدوجہد میں تھے وہ ہر جگہ وہ ساتھ ہوتے. اب بھی وہ ہیں, لیکن ان کی جو میں سمجھتا ہوں سیٹنگ ہے مختلف جگہوں کے اوپر مختلف انداز سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے غائب ہو گئے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی آج صدر پاکستان ہے, اسد کیسر آج اسپیکر ہیں, میں آج یہاں پر منسٹر بنا بیٹھا ہوں, میرے ساتھ اعجاز چودھری سینیٹر بنے بیٹھے ہیں. یہ اور اس طرح کے جو ہے نا فرمان آج کل وہاں پہ شاہ فرمان گورنر ہیں KPK کے, تو پرانے لوگ سارے اپنی اپنی جگہ پر وہ کام کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ نئے لوگوں کے لیے آپ پالیٹکس میں دروازے بند کر دیں تو وہ پھر پولیٹیکل پارٹی چل نہیں سکتی. عام آدمی جو پہلے نہیں تھا, لیکن جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے اور نئے لوگ آتے ہیں تو نئے لوگوں کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے. البتہ ان نئے اور پرانے لوگوں کا ایک جو متوازن کمبینیشن ہے اس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھا جائے, اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے. دیکھیں, نئے لوگ بہت سے باصلاحیت لوگ ہیں جن کے اپنے اپنے جو ہے نا فیلڈ کے اندر بڑی ایکسپرٹیز ہیں, ان کا بڑا تجربہ ہے. پھر پولیٹیکل وزڈم والے لوگ بھی ہیں جو اس ابتدائی دور میں ہمارے ساتھ نہیں تھے لیکن بعد میں آئے اور آج بڑی اہم پوسٹوں کے اوپر بھی ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی بات کی کہ آپ بہت کچھ سوچ کے آئے, جو جماعت اسلامی میں آپ دیکھ رہے تھے PTI میں آنے کی وجہ پر 3 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں. جو کچھ آپ نے سوچا کہ یہ پارٹی میں جب جائیں گے یہ ایجنڈا انقلابی ایجنڈا سب کچھ ہے, 3 سال کے بعد جب وہ پیچھے مڑ کر آپ دیکھتے ہیں تو خود کو کہاں کھڑا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں ابھی بہت سی تشنگی ہے, اور جو ہم سوچ رہے تھے جب اقتدار میں آئے تو پتہ چلا جی حالات اس سے کہیں زیادہ گمبھیر اور کمپلیکیٹڈ ہے. خاص طور پر جو بیوروکریسی کا ایک ماحول ہے وہ نئے لوگوں کو تو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا اور پھر چلنے بھی نہیں دیتا. آج بیوروکریسی ایز اے انسٹیٹیوشن میں اگر یہ کہوں کہ کولیپس ہو چکا ہے یہ انسٹیٹیوشن بھی.
پچھلے دہائیوں میں پک اینڈ چوز کر کے اس کے بخیے ادھیڑ دیے گئے ہیں، درم برم کر دیا گیا ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ، گریڈ 18 کے بندے کو اٹھا کے گریڈ 20 پہ لگا دو، یہ آج چیما کیا تھا، یہ اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ اپنے منظور نظر لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے اپنے ساتھ لگایا اور بڑے اہم فیصلے کیے، جو سینئر تھے وہ وہیں بیٹھے رہے، یہ اور اس طرح کی کئی بے ضابطگیاں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ ادارہ جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوا۔ اب جب پی ٹی آئی نئی آئی ہے، ہمارے ساتھ 80% نئے لوگ ہیں، جو وزیر ہیں وہ بھی نئے لوگ ہیں، بہت سے نئے لوگ ہیں، تو ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کافی دیر لگی بیوروکریسی کو، اور ہمیں بھی سمجھتے ہوئے کافی دیر لگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں جو بڑے بڑے ایک فیصلے ہوتے ہیں آن گراؤنڈ وہ ہم نے کیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں آپ ڈلیوری کو اس مقام پہ پائیں گے کہ جس کا تصور میں کم از کم عام لوگوں کو نہیں دیکھتا وہ کر سکتے ہیں۔ سب لوگ ہم اس بات پہ ہیں کہ یہ 2 سال جو ہے ہم نے ٹکا کے جو ہم نے کرنا تھا، بنانا تھا، پالیسیز بنانی تھی، مسئلے سیکھنے سکھانے تھے، وہ سب ہم نے کر لی ہیں۔ اور اوپر اگر نیشنلی آپ دیکھیں تو معیشت اب ہماری ٹیک آف کر رہی ہے، میٹرو لیول پہ بڑی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، نیچے مہنگائی کا ایشو، باقی ایشو چل رہے ہیں، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ اسٹرکچرل چینجز اور فیصلے جو مشکل فیصلے تھے، ماضی کے کسی حکمران میں یہ دلیری اور جرت نہیں تھی کہ وہ یہ چیلنج ایکسیپٹ کرتا۔ عمران خان نے وہ چیلنج ایکسیپٹ کیا اور 2-3 سال تک سارے تیر ہم سہتے رہے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مر گئے، لٹے گئے، مایوسی ہر طرف۔ لیکن آج آپ کسی انڈسٹریسٹ کو پوچھ لیں، کسی ایکسپورٹر کو پوچھ لیں، کسی کنسٹرکشن کے شعبے سے متعلق فرد کو پوچھ لیں، تمام جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 22 ارب ڈالر تھا آج وہ پلس میں ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ چیزیں آئندہ 1-2 سال میں جب پے بیک کریں گے آپ کو، آپ کی معیشت جو ہے وہ ایک سمت اس کی درست ہو گئی، رائٹ ڈائریکشن کی طرف ہو گئی، تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ دیکھیں مہنگائی ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ اگر ایک بندے کا انکم بھی ڈبل ہو گئی تو اس کو مہنگائی کیا کہتی ہے؟ یہ لوگ چیخیں مارتے ہیں کہ وہ جی آٹا اتنا ہو گیا، جی چینی اتنی ہو گئی، جی سبزی مہنگی ہو گئی۔ بھئی آٹا گندم کس نے بیچی ہے؟ ذمہ دار نے۔ وہ ہمارا ذمہ دار نا، کسان جس کو کہتے ہیں، وہ 1300 کی بیچتا تھا، وہ آج 1800 کی 2000 کی بیچی، اس کی انکم میں اضافہ ہوا نا۔ اور اس کے اثرات شہر کی زندگی پر اگر تھوڑے سے پڑتے ہیں تو جن لوگوں کو یہ انکم ہوئی ہے وہ بھی تو پاکستان کے واسی ہیں نا۔ گنے کی قیمت اگر آج 300 روپے من لوگوں کو ملی ہے اور کیش میں سارا پے ہوا ہے، کپاس اگر اتنی بڑھ گئی ہے، اس کی قیمت اتنی ہو گئی ہے، باقی چیزیں ہو گئی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مصنوعی واویلا بہت زیادہ ہے کہ ہر چیز جناب وہ کھا گئی جی مہنگائی ہوئی ہے۔ اس کی ایک وجوہات بھی ہیں اس کی پشت پر۔ جب آپ نے یہ بڑے بڑے فیصلے کیے تو اس کا جو ریئیکشن تھا وہ آنا ہی تھا، اس کے اثرات آنے تھے اور وہ آئے۔ اس کو اب ہم پورا فوکس ہے ہمارا کہ اس کو کنٹرول کریں۔ ہم آپ سہولت بازار لگا رہے ہیں، مختلف اتھارٹیز بنا رہے ہیں، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے نیچے میجسٹریٹی سسٹم کو فل اختیارات دے رہے ہیں کہ جو مصنوعی مہنگائی لوگ پیدا کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے، اور اس سے آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں میں آپ کو بہتری فیل ہوگی۔ اچھا، عام آدمی کا فوکس تو ہوتا ہے، آپ جو بھی اسٹرکچر چینجز کی بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی اچھی باتیں اگر ملک میں ہو رہی ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے نا وہ یہی سوچتا ہے کہ آٹا کب سستا ہوگا، دال کے، اس کے تو ایشوز یہی ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ اب اگلے 2 سال آپ لوگوں نے بڑی برت کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ اس کو کام ہوگا، اللہ کرے آپ اس میں کامیابی حاصل ہو۔ کس طرح کریں گے اس کو؟ یعنی اگر میں 2 سال کے بعد، اس 2 سال کے دوران اگر میں بات کروں کہ آٹا بھی سستا ہو جائے، چینی بھی سستے ہو جائے، پیٹرول بھی سستا ہو جائے، کیونکہ عام آدمی کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے۔ دیکھیں سستا ہو جائے کبھی یہ نہیں ہوا ہسٹری میں، نہ یہ ہوتا ہے۔ سستا نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک چیز جو 200 روپے کی آپ 100 روپے کی ہو جائے گی، آپ ان پرائسز کو یہی کنٹرول کر لیں گے، لوگوں کے ذرائع آمدن آپ بڑھائیں گے، اس کے اندر فردر مزید انکریز نہیں آنے دیں گے، یہی ہماری کامیابی ہوگی۔ اگر آپ کہیں کہ آپ 2 سال پہلے کی قیمتوں پہ واپس لے آئیں گے تو وہ تو دیوانے کی بڑھ ہے، وہ نہیں ہوتا نا، یہ ہو سکتا ہے۔ آپ ذرائع انکم لوگوں کے بڑھائیں گے، فردر انکریز کو روکیں گے، سسٹمائز کریں گے چیزوں کو، تاکہ اس کے اندر مزید جو ہے اس طرح کی ایک انفلیشن یا اضافہ وہ نہ ہونے پائے۔
اچھا ابھی بات کی جا رہی تھی اس وقت پورے سسٹم کی، تو سسٹم کی بہتری کے لیے اگلے 2 سال کے اندر ایک تو میجر اگر پوائنٹ آپ بتائیں کہ آپ کس کے اوپر فوکس کریں گے کہ جناب 3 سال تو ہو گیا، اب 2 سال ہمارے یہ ہے ٹارگیٹ جو ہے؟ دیکھیں ہمارے 2-3 ٹارگیٹس، ایک تو ہیومن ڈیولپمنٹ، ٹھیک، ہماری پرائورٹی جو ہے وہ ایجوکیشن، ہیلتھ، پینے کا صاف پانی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہماری پرائورٹی ہے کہ ان چیزوں کو اس کے لیے ہم نے صحت انصاف کارڈ اس سال کے آخر تک پورے پنجاب میں، آپ کی جیب میں بھی وہ کارڈ ہوگا 10 لاکھ کی انشورنس کا، کہ آپ جہاں چاہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے آپ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا علاج کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فری۔ اسی طرح یہ جو میں نے کہا ایجوکیشن، ہیلتھ، پینے کا صاف پانی، اور اس کے ساتھ ہمارا ایگریکلچر۔ کچھ میگا پروجیکٹس ہیں جو ویزیبلٹی کے لیے جو یہ شعبہ بازی کرتے تھے کہ یہ صرف نظر آنے والی چیز ہے، لاہور کے اندر 300 ارب روپے کی یہ اورنج ٹرین لگا دی کہ 50-60 ہزار لوگ اس پہ سفر کرتے ہیں، اور ہمیں 18 ارب روپیہ سالانہ اس کی سبسڈی بھرنی پڑتی ہے۔ جب یہ سود بھی شروع ہو جائے گا، پرنسپل اماؤنٹ بھی ساتھ 30 ارب روپیہ تک چلی جائے، کتنا بڑا کتنا اس کو آپ لنگر آن کریں گے، سیل پل آن کریں گے، بند کر دیں پھر اس کو؟ نہیں، ابھی تو چلا رہے ہیں، یہ تو ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے نا جی، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا ظلم ہے یہ کہ آپ صرف اپنی اس علاقے کی تسکین کے لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ پورے پنجاب میں لوگ، اسی لاہور شہر کے اندر آدھے سے لوگ گندا پانی پی رہے ہیں، انفراسٹرکچر بچے ہوئے 50 سال ہو گئے ہیں، زیر زمین پائپ گل سڑ چکے ہیں، سیوریج اور واٹر سپلائی کے پائپ آپس میں مکس ہو چکے ہیں۔ وہ پیسے ادھر لگانے کی بجائے آپ ادھر لگاتے، اور پورے پنجاب کے اندر آپ اسکولوں کا، ہاسپٹلس کا ایک نیٹ ورک بنا سکتے تھے جس سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی۔ تو ہماری پرائورٹی جناب ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ایگریکلچر، اور پھر اس کے بعد یہ انفراسٹرکچر نیٹ ورک۔ ناظرین وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، یہاں بریک لیتے ہیں، جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم میاں محمود الرشید صاحب کی طرف دوبارہ سے چلیں گے اور اپنی باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ابھی ہم یہاں توڑ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا میاں صاحب، آپ نے پچھلی بریک میں یہ بات کی کہ جوڈیشل سسٹم جو ہے اور اس کے علاوہ نیب کا ایک ایسا سسٹم ہے جس کی وجہ سے بہت ساری تباہیاں پیدا ہوئی ہیں، تو کیا آپ اس جوڈیشل ریفارمز لانے کی طرف جا رہے ہیں اور نیب کو بھی درست کریں گے؟ نیب کے جو قوانین ہیں، نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر امینڈمنٹس کی ضرورت ہے اور وہ ہم لانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے اپوزیشن کو آفر کیا تھا، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ سرے سے ہی ایک ٹوتھ لیس قسم کی نیب چاہتی ہے کہ جس کے دانت بالکل نکال دیے جائیں، وہ ہمیں کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے اپنے دور حکومت میں 10 سال تک یہ رہے نا جی، 8 سے 18 تک، 5 سال فیڈرل میں پیپلز پارٹی رہی اور 5 سال یہ رہے، یہ مل کے کھیلتے رہے ہیں۔ نیب کے قوانین کے اندر اصلاح کی انہیں کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، بڑی لمبی چوڑی انہوں نے لیجسلیشن کی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم نے ریکارڈ قوانین بنائے ہیں، لیکن نیب قوانین اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کوئی بہتر قانون سازی کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس لیے کہ ایک دوسرے کے میگا کرپشن کے کیسز اور ایک دوسرے کی کرپشن کو بھی پروٹیکٹ کرتے رہے۔ مجھے بتائیں ان کے دور میں 10 سال میں نیب کا کیا کارکردگی تھی؟ کوئی ایک میگا اسکیم جس کو انہوں نے پکڑا ہو اور لوگوں کو ٹرائی کیا ہو، لوگوں کے سامنے لے کے آئے ہو؟ نہیں۔ تو اپوزیشن یہ نہیں چاہتی، لیکن حکومت کے ایجنڈے میں ہے کہ ہم نیب قوانین کو بہتر کریں۔ جوڈیشل سسٹم کے اندر فل فلیج ایک کمیٹی سینٹر کے اندر بنی ہوئی ہے، جس کے فروغ نسیم صاحب بھی ہیں، اس میں 3-4 اور ہمارے جو جینیس وکلاء ہیں وہ ہیں، جو اس کے اوپر پوری ایک رپورٹ تیار کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ججوں کے بھرتی کا طریقہ کار ہے یہ بھی انتہائی غلط ہے۔ آج جو سٹف ہماری عدالتوں میں جا رہا ہے اور جس طرح سے پارلیمانی کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے اور وہ فیصلہ کر دیتی ہے بازی یہ جج بن گئے ہیں، 3 پیپل پارٹی دے، 3 مسلم لیگ دے، 1 فضل الرحمان دا، بازی یہ جج ہو گئے، تو یہ دنیا میں کسی جگہ یہ نہیں ہے۔ تو ججوں کی بھرتی کا طریقہ کار یہ آج کی بات نہیں ہے، عمران خان جب ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے
तो उनके जहन में ये बात थी कि ये जो जज सबसे अहम चीज है कि इनकी भर्ती के लिए इस तरह का फुल प्रूफ तरीकाकार होना चाहिए कि मेरिट की बुनियाद पर ऐसे लोग कि जो वाकई आकर सही मानों में इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क को रिलीफ दे सकें, इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा उतरते हों, ऐसे लोगों को भर्ती होकर वो अदलिया के जज बनना चाहिए। ये उनके ज़हन में था, इस पे काम भी हो रहा है। चूंकि हमें चारों तरफ से एक चुमुखी लड़ाई लड़ना पड़ी, पिछले 3 साल से हम लड़ रहे हैं। जो ही जरा हालात बेहतर होते हैं तो इस तरफ हमारी पूरी तवज्जो होगी और इससे हम बेखबर नहीं है, और जब तक इधर इस्लाह नहीं होती नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, मैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ भी आऊँगा। हमने बहुत सी पॉलिटिक्स में बातें की। बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मेरी जन्मपल इचरे की है। इचरे का जूनियर मॉडल स्कूल है, वहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन की। 5वीं में मेरा वजीफा था। मैट्रिक मैंने किया गवर्नमेंट पायलट स्कूल वादत कॉलोनी से, उसमें मैं स्कॉलरशिप होल्डर था। फिर मैंने BA ऑनर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, मेरा आखिरी बैच था ऑनर्स का। वहाँ मेरा मेरिट स्कॉलरशिप था, डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप होता वो उन जमाने में 100 रुपया महीने का। लेकिन वो 100 रुपया इतनी रकम होती थी कि सारा महीना हम खाते पीते थे। ये 72, 73, 4 की बात है। तो मास्टर्स फिर मैंने इकनॉमिक्स में किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, दुनिया में कहाँ कहाँ का सफर किया? मैं दुनिया में अमेरिका घूमा हूँ, यूरोप घूमा हूँ, सऊदीया, मिडल ईस्ट, इन मुल्कों के अंदर गया हूँ, स्विट्जरलैंड। उनका सिस्टम भी आपने देखा? जी, उनका सिस्टम मैंने देखा। उसमें ख़ास तौर पर मुझे जो इंग्लैंड के अंदर रह के काफ़ी स्टडी करने का मौका मिला। उनका जो काउंटी सिस्टम था और बल्दियात का जो निज़ाम था बड़ा ज़बरदस्त, कि वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है जिसका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और वो फोकस्ड होते हैं उस इलाके के लोगों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी सैनिटेशन, उनके पीने का पानी, उनकी रोड नेटवर्क, उनकी बाकी चीज़ें। वो हुकूमत किसी के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो अपने लगे बदे अंदाज के साथ वो लोगों की खिदमत के ऊपर जुटे होते हैं, और ऐसे ज़बरदस्त उनका होता है। वो मैंने एक जो बहुत वहाँ पे मैंने अप्रिशिएट भी किया कि उनकी जो काउंटीज़ की लिमिट्स होती हैं, जोग्राफियाई जो उनकी हदूद है, यहाँ तो हमारे हर 5 साल के बाद हल्का बंदियाँ, यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियाँ, वो कहते हैं 100 साल से हमारी वही बाउंड्रीज हैं काउंटीज़ की। और वो काउंटी की जब बाउंड्री एक होती है ना जी, तो फिर वो लोग यकसू हो के अपने इलाके की पूरी बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसने मुझे बहुत मुतासर किया, और यहाँ पर भी ये होना चाहिए। आज हमारे मसाइल का, बहुत ज़्यादा मसाइल का ताल्लुक आम आदमी की ज़िंदगी का जो है ना वो बल्दियात के साथ है। बदकिस्मती से वो बल्दियात जो हुकूमत आती है बल्दियाती इदारे तोड़ देती है, पिछले निज़ाम को मलियामेट कर देती है, नया निज़ाम ले आती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। तो एक तो ये बल्दियाती निज़ाम आना चाहिए, मुस्तकिल बुनियादों पर ये नई हल्काबंदी एक दफ़ा कर लें और 25-30 साल तक उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ आम आदमी के लिए बहुत बेहतरी हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई खातून होती है। आपकी ज़िंदगी में, आपकी कामयाबी में किसका हाथ सबसे ज़्यादा है? मेरी कामयाबी में मेरी माँ का हाथ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मेरी मिसेज है। ठीक हो गया। वो मेरे साथ है माशाल्लाह। एक बड़ा रिलीजियस उनका माइंड है, और अपने मेरे इलाके के अंदर काफ़ी बड़ा उनका अपना नेटवर्क है ख़वातीन के अंदर। 10 तदरीस का सिलसिला, 10 कुरान, मुख्तलिफ क्लासेस और वेलफेयर की तंजीमें वो चलाती हैं। मेरी बेटी भी और मेरी मिसेज भी वो हल्के के अंदर काफ़ी एक्टिव है। अच्छा, मेरे सब बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं जी, 5 बच्चे थे। एक मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया आज से वो 5 साल पहले, तो वो फौत हो गया 20 साल की उम्र में। एक मेरा बेटा है वो डॉक्टर है, यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल में होता है। अभी रिसेंटली उसने MBBS किया साल पहले। 3 बेटियाँ बड़ी थी। एक बेटी मेरी PhD डॉक्टर है, उसने कैमरे से किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में। 2 बेटियां हैं, उन्होंने MPhil किया हुआ। तीनों की शादी हो गई है, तीनों के बच्चे अपने अपने घर में खुश। अपने बच्चों में आप किसी को सियासत में नहीं लाए? मेरे बेटे को, जो बेटा मेरा फौत हो गया असल में, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें था मेरे साथ। तो अब ये जो दूसरा बेटा है इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर है ना, तो कभी कहते तो होंगे ना कि मुझे डॉक्टरी में रहने दें?
ڈاکٹر ہے تو میں نے اسے یہ کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اگر پالیٹکس میں آئے تو بڑا سکسیسفل ہو سکتا ہے کہ آپ، میں نے اسے کہا کہ یہاں اتنی ڈسپینسری ہیں، آپ ایک گھنٹہ جا کے دوسرے تیسرے دن یہ جو دیہات ہے میرے حلقے میں 5-6 وہاں جا کے بیٹھا کرو، لوگوں کو فری کنسلٹنسی دو، انہیں دیکھو، اور لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ یہ میاں محمود رشید کا بیٹا ہے تو آپ کی رسپیکٹ بھی بڑھے گی اور لوگ ایک اشتیاق کے ساتھ آئیں گے آپ کے پاس. تو یہ کوشش جاری ہے اور امید ہے کہ اس کو اس طرح میں لے کے آؤں گا. اچھا میاں صاحب، لوگوں کو اکثر گلا ہوتا ہے کہ ووٹ لینا ہوتا ہے نا تو سیاستدان آتے ہیں اور لفظ صفا آتے ہیں، جب الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے یا اپنے نمبر بھی بدل لیتے ہیں. لیکن ہمارے ایک دوست ہیں شاہد قادر صاحب، 19ویں اسکیل کے آفیسر بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جب کبھی آپ کو فون کیا جائے آپ اویلیبل ہوتے ہیں، آپ ہلکے کی عوام کے لیے بھی اویلیبل ہوتے ہیں. تو کتنا اہم آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو سیاستدان ہے وہ چاہے ایم پی اے بن جائے چاہے وزیر بن جائے، ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ ضروری ہے؟ دیکھیں جی، اصل چیز یہ رابطہ ہی ہے. کام تو لوگوں کے ہوتے بھی ہیں، کام نہیں بھی ہوتے، لیکن اپنے عوام کے اندر موجود رہنا، ان کے دکھ درد میں خوشیوں میں شریک ہونا. میرا تو ایک سیٹ پیٹرن ہے جی کہ میں ہفتے میں 3-4 دن اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں، پبلک آفس میں، اور وہاں پر میرا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ میں 6 بجے سے 8-9 بجے تک میں وہاں بیٹھ کے خواتینوں حضرات جس کا جو کام ہے ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جی آج یہ ان کا پبلک ڈے ہے، اور وہاں وہ لوگ آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، ملتے ہیں. اس سے ہٹ کے کوئی ارجنٹ قسم کی بات ہو تو ہر بندے کو پتا ہے کہ صبح کوٹھی چلے جاؤں گے تو اتنے ملاقات ہو جائے گی. تو میں صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ جاتا ہوں اور آن ورڈز پھر چل رہا ہے. پہلے اپنے حلقے کی عوام کو وہاں ٹائم دیتے ہیں؟ جی، میں گھر میں جب نماز پڑھ کے نیچے آتا ہوں تو 2-4 دوست خواتینوں حضرات جو اکٹھے ہوں وہ لان میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بات سن کے اخبار شخبار دیکھ کے اس کے بعد پھر میں جا کے تیار ہو کے 9:30-10 بجے نکلتا ہوں. اور پھر یہ سرکاری مصروفیات، اس کے بعد شام کو ہفتے میں 3 دن میں اپنے سیکریٹریٹ میں باقاعدہ بیٹھتا ہوں، اور یہاں بھی لوگوں کے پاس ٹائم ہوتے ہیں تقریباً ڈیلی. پھر یہ آپ ادھر منسٹری آفس آ جائیں، یہاں بیٹھ کے پھر جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کی ٹیک اپ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کے مسئلے کریں حل. اچھا، انسان کی زندگی میں اس کے اپنے ارد گرد کے بھی لوگ جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے. آپ کے پی ایس او ہے انجم حفیظ صاحب، ایک بوٹا ہے آپ کے ڈرائیور ہیں، کوئی سنا ہے کہ بڑی انہوں نے محنت کی ہے ساری زندگی آپ کے ساتھ، ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ نہیں، میرا سارا سٹاف بڑا اچھا ہے جی، اور بڑے کمپیٹنٹ ہیں. انجم بھی بہت پروفیشنل اور کمپیٹنٹ میرا پی ایس او ہے، اور کوشش ہوتی ہے. بعض دفعہ تو اتنی زیادہ پبلک ڈیلنگ اور اتنا پریشر ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ نہ ہو تو میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے. اسی طرح جو میرا ڈرائیور ہے، یہ سارے لوگ ہم ایک فیملی کی طرح چلتے ہیں جی. تو آپ ان سے بھی پوچھ لینا کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ڈرائیور ہے ادھر بیٹھ جائے اور وہ ادھر بیٹھ جائے. میں جب جہاں جاؤں میرے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہو مطلب ہے. اور یہ وہ جو لوگ میرے ساتھ آئے تھے 3 سال پہلے، تو یہ ان کے لیے بہت ایک حیران کن اور اچنبے والی بات تھی، لیکن وہ ایسے مکس اپ ہوئے کہ اب بھی جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گپ شپ شروع ہو جاتی ہے سارا دن، اور جہاں کہیں کھانے کا ٹائم وہ کھانا بھی اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک فیملی ممبرز کی طور پہ سارے رہ رہے ہیں. آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ میرا آئیڈیل کون ہے؟ میرا آئیڈیل تو میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان. اچھا، 3 سال میں نے وہ پوائنٹ کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایجنڈا جو ہے وہ جو آپ نے سوچا تھا پی ٹی آئی میں آنے کے بعد وہ ان 5 سالوں میں پورا ہو جائے گا؟ پورا نہ ہوا تو بڑی حد تک ہم اس کے قریب تک پہنچ جائیں گے. میں بالکل بھی اس سے مایوس نہیں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو ناممکنات میں سے تھی جو اب ممکن ہوئی ہیں، اور آئندہ 2 سال ہم یکسوئی کے ساتھ کریں گے تو انٹائر پرسیپشن چینج ہو جائے گا. اور اب بھی اگر پچھلے 3 سالوں کے اندر جو کچھ ہم نے کیا ہے، کووڈ کے باوجود، اتنے مشکل حالات کے باوجود، پوری دنیا بند تھی، اس کے باوجود ہماری کوئی بری کارکردگی نہیں ہے. 4% گروتھ ریٹ جو لوگوں کے لیے دم کے لیے وہ بڑا پریشان کن تھا. تو اگر یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے 2 سال میں ہم اپنے اس ٹارگٹ کے قریب پہنچ جائیں گے، اور عوام سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ عمران خان کو مزید 5 سال دیے جائیں تاکہ 10 سال کے عرصے میں وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ مکمل طور پر اپنے ویژن کے مطابق کر پائیں. اچھا یہ سب
وکالت، ایک وکیل ہے تو وکالت ایک پیشہ ہے، ایک صحافی ہے تو صحافت ایک پیشہ ہے، اسی طرح دیگر شعبے میں پیشہ ہے، سیاست بھی ایک پیشہ ہے؟ میں نہیں سمجھتا، سیاست کو ایک پیشہ نہیں ہونا چاہیے. سیاست کو ایک بامقصد سیاست کے طور پر لوگوں کو اس میں آنا چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اور اس میں یہ جو آپ کا بلدیات ہے یہ اگر الگ ہو جائے، لوکل گورنمنٹس آ جائیں، اور یہ جو ہمارا کام ہو ایم پی ایم این ایس کا وہ ہے لیجسلیشن. اب ہم سفر کرتے ہیں، پارلیمنٹیرین سارا دن فائلیں اٹھا کے بھاگے پھرتے ہیں، میری یہ سڑک بنا دو، میری یہ پلی بنا دو، میرا یہ کام کر دو. یہ ان کا کام نہیں ہونا چاہیے. ان کا کام ہونا چاہیے کہ وہ برین سٹارمنگ کریں، وہ بیٹھیں، وہ دیکھیں پنجاب کے مسائل کیا ہیں، ہمارے اربن مسائل کیا ہیں، رورل مسائل کیا ہیں، پانی کے مسائل کیا ہیں، آئندہ 10 سال بعد کیا ہونے والا ہے، ہمیں کس طرح سے اس پہ سوچنا چاہیے. تو انٹلیکچوئل ڈیبیٹس ہونی چاہیے، پلاننگ کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، جو کہ ہم نہیں کر پاتے. یہ ڈے ٹو ڈے جو کام ہے یہ ہمارے ذمہ لگ جاتے ہیں، جو بلدیات کے سارے کام ہیں. اچھا میاں صاحب، ایک اہم سوال وہ یہ ہے کہ ہر جماعت جو ہے نا اجارہ داری ہے اس کی، مثلاً ایک تو خاندان کی اجارہ داری ہے. نواز شریف صاحب کی جو ہے آگے سلسلہ ہے، مریم نواز صاحبہ، حمزہ ادھر سے، بلاول بھٹو، فضل الرحمان صاحب کی فیملی، ہر جماعت. پی ٹی آئی کو کون ٹیک اوور کرے گا؟ اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کی زندگی کرے وہ ہمیشہ، لیکن ہم اس کوشش میں ہے کہ پی ٹی آئی ایک انسٹیٹیوشن بنے، اور پھر کلیکٹیو جو ہے نا ہمارا جو لیڈرشپ ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ عمران خان صاحب کے بعد کون بندہ جو ہے نا اس بات کا اہل ہے اور کس کو آگے آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ایک آخری قوم کو کوئی میسج دینا چاہے؟ قوم کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کو جس اعتماد کے ساتھ اور جس امید کے ساتھ آپ نے ووٹ دیا تھا، ہم سب لوگ انشاءاللہ آپ کے اعتماد پر پورا اتریں گے. 2-3 سال میں کافی تکالیف آپ نے اٹھائی ہیں، آئندہ آنے والے 2 سالوں میں انشاءاللہ آپ کو اچھی خبریں ملیں گی. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے باتیں سنی میاں محمود الرشید صاحب کی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان سنجا کو اجازت دیجیے. اللہ